آج لوگ اسدالدین اویسی کو کیوں اتنا زیادہ چاہتے ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں لوگ کیوں نہیں چاہے گا اسدالدین اویسی کو؟ کیونکہ کانگریس والا نہ ہمارے مسلم کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے اور نہ ہمارے لیے کوئی بولتا ہے، چاہے کانگریس والا ہو چاہے RJD۔ آپ لے لیجئے جنید نصیر وسیم توریج کے مدعے پر، یہاں تک کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے مدعے پر کسی کانگریس نے کوئی اس مدعے پر بات نہیں کی۔ ہمارے لیے کون کام کرتا ہے؟ ہمارے لیے آواز کون بلند کرتا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی سوال کرنے لگتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نیتا سے سوال کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ادھیکار ہے۔ جب تک ہم سوال نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے نیتا سے اپنے حق کو نہیں جان پائیں گے، کیونکہ آج حق کو دیا نہیں جاتا ہے، حق چھیننا پڑتا ہے۔ کیونکہ RJD اور کانگریس والوں نے ہم 18% ہونے کے باوجود ہمیں کیوں حق نہیں دیا؟ ہمیں آج تک بہار کے اندر کسی کانگریس والوں نے نہ RJD والوں نے کیوں ہمیں CM تو چھوڑو، ڈپٹی CM کا بھی امیدوار کیوں نہیں رکھا؟ یہاں تک کہ کوئی بڑے منتری پد کیوں نہیں دیا؟ جبکہ ہمارا 18% ہونے کے باوجود ہمارا کوئی وجود نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سوال پوچھتا ہے لوگ اسی کو زیادہ چاہتا ہے۔ آپ کوچا دھامن ودھان سبھا میں ایک لڑکا کو دیکھیے گا، انہوں نے کہا، ان سے جب پوچھا گیا، میڈیا والوں نے پوچھا اس بار آپ کس کو ووٹ دیں گے، اس وقت اظہار اسفی آیا ہوا تھا، وہ لڑکا کھڑا ہو کر کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم تو صرف پتنگ ہی کو دیں گے، چاہے میری انگلی کٹے کیوں نہ جائے۔ اس نے بہت بڑی بات کہی۔ انہوں نے کہا اظہار اسفی کو کہ ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا، ہم نے پتنگ کو ووٹ دیا، لیکن آپ نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا اور RJD میں شامل ہو گیا۔ آپ نے کیوں شامل ہوا؟ ہم نے تو پتنگ کو ووٹ دیا تھا، اس بار آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، چاہے یہاں میری انگلی کیوں نہ کٹ جائے۔ وہ اظہار اسفی نے اس کو اپنے گلے سے لگایا، کیونکہ لوگ جانتا ہے، لوگ اب رکھنے لگا، لوگ اب یہ سوچنے لگا، اور یہ سوچنا بھی چاہیے کہ اسدالدین اویسی ایک واحد نیتا ہے جو ہمارے لیے بات کرتا ہے، اور انہوں نے ہی ہمیں سکھایا کہ چاہے PM ہو، چاہے CM ہو، یا ودھایک ہو یا MP، کوئی بھی ہو، سب کا آپ سوال کریں، آپ کے یہ ادھیکار ہے۔ آپ نے ان کو ووٹ دیا، جب تک آپ سوال نہیں کریں گے آپ کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ انہوں نے سوال کیا، اس کے باوجود انہوں نے ان کو گلے میں لگایا۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا وکاس کیا؟ انہوں نے کہا آپ کو ووٹ مانگنے کا ادھیکار، آپ کیوں آئے ہمارے پاس، کس امید سے آئے؟ جبکہ آپ کو ہم نے ووٹ دیا، آپ نے تو اپنے ضمیر کو بیچ دیا، پھر اگر ہم ووٹ دیں گے تو آپ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ لوگ اب سمجھنے لگا، لوگ یہ پوچھتا ہے کہ اسدالدین اویسی کو آپ لوگ اتنا کیوں چاہنے لگا؟ کیونکہ اسدالدین اویسی ایک واحد نیتا ہے، وہ بغیر پروف کے کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ جب بھی منچ پہ جاتا ہے وہ اپنے پورے ڈاکومنٹ کو لے کر جاتے ہیں اور اسی تتھیہ پر بات کرتے ہیں۔ دوسرے نیتا کی طرح فالتو کے بکواس
اور بیکار باتیں واہیات باتیں نہیں بولتے ہیں، کیونکہ اب لوگ جاننے لگا آرٹیکل 19 میں یہ ہمیں ادھیکار ہے کہ ہم اپنے نیتا سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ آزادی ہے سوال پوچھنے کی۔ جب تک سوال نہیں پوچھا جائے گا ہمارا حق نہیں ملے گا۔ آج حق کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا، ہمارا وجود کو بچانا پڑے گا۔ آج ہمیں کانگریس اور RJD کو انہوں نے ہمیں کیا دیا کہ ہم ان کو ووٹ دیں۔ آج ہمیں مسلمانوں کو پہچاننا چاہیے، ہمیں یہ جاننا چاہیے اور ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی کوئی لیڈر ہو۔ جب تک ہمارے لیے کوئی لیڈر نہیں ہوگا، ہمارے لیے حق کی بات کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ صرف آپ کو ووٹ میں یوز کرے گا، ووٹ کے وقت صرف مسلم میرے بھائی ایسے افطاری میں چلا جائے گا، ایسے کوئی کوئی جنازے کی نماز میں چلا جائیں گے، لیکن کوئی آپ کا صرف ووٹ لینے کے کس بہانے سے آپ سے ووٹ مل جائے وہی وہ چاہتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آج اگر تمہارے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی ہمدرد ہیں تو آپ نے اسد الدین اویسی کو کیوں شامل نہیں کیا؟ جبکہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ BJP کا B ٹیم ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ گٹھ بندھن کا فیصلہ کیا تو آپ نے ان کو کیوں نہیں لیا؟ آپ کے اسی سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے، ہم مسلمان بھائیوں کے لیے، ہم نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے آپ کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی اچھی نیت نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہم مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے لیے بھی ایک لیڈر ہو اور ایسا لیڈر ہو جو پارلیمنٹ کے اندر اور ہمارے لیے آواز کو بلند کر سکے۔ ہمارا 18% ہے، ہمارا بھی نیتا اگر ہم چاہیں گے، اگر ہم سدھر گئے، اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیے تو ہمارا سیاست میں بہت بڑا ہم دعوے دار ہوں گے اور ہماری حق کی آواز اور ہم لوگوں کے لیے جس کو ہم چنیں گے وہ ہمارے لیے بولیں گے۔ ہم نے RJD کو ووٹ دیا، ہم نے کانگریس کو ووٹ دیا، ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آج ہماری گراوٹ آپ دیکھیے گا، نوکری میں بھی ہماری گراوٹ بہت نیچے چلی گئی، جبکہ پہلے جا رہا۔ تو کیوں کس لیے ہوا؟ ہمارے لیے کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ووٹ کو فالتو کسی کو نہ دیں، ہم کو یہ جانچ کر اور پرکھ کر دینا چاہیے کہ کون نیتا ہمارے لیے صحیح ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اب ہم اسد الدین اویسی AIM کو ہم سپورٹ کریں اور اسی کا ہم سرکار بنائیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بہار کے اندر مسلمان سرکار